پاکستان اور افغانستان کے عوام کے لیے بہت ضروری ہے، خاص طور پہ افغانستان کے عوام کے لیے، کہ وہ کم از کم ان دونوں ممالک کے تاریخی واقعات جو ہیں اس کے بارے میں درست جانکاری رکھیں۔ لوگوں کو تو معلوم نہیں، لیکن آج سوشل میڈیا کا ایک میڈیم ہے ہمارے پاس، اور ہم اپنی بات جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں، محدود صحیح لیکن چلیں۔ پھر کہتے ہیں قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بن جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سچائی کو پروموٹ کرنا، یہ ایک دریا بنے گا، اور دریا کے بعد یہ ایک سمندر بنے گا۔ تو وہ پھر اس سمندر کی سونامی جو ہے، یہ سارے جھوٹ اور یہ سارے بہتان اور ان سب کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر دے گا۔ تو یہاں ہم لوگ جو ہے یہ چیز کیونکہ سنتے آئے ہیں کہ جناب علی پاکستان ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ افغانستان کے اندر انٹرفیئرنس کیا، لیکن ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے۔ پاکستان نے تو نہیں، لیکن البتہ انٹرفیئرنس جو ہے ہمیشہ سے وہ افغانستان کرتا ہے، جس کی میں سینکڑوں مثالیں دے چکا ہوں، اور بہت سارے لوگ جیسے اوریا مقبول جان مادر چود، اور یہ کیا بڈھا کیا نام ہے ایاز وزیر، افراسیاب خٹک، اور ان قسم کے جو حرام کے پلے ہیں، یہ تاریخ کو مسخ کر کے اور لوگوں کو جو بیانیہ دیتے ہیں وہ غیر حقیقی ہے۔ اوکے، بجائے اس کے بہتر تو یہ ہوتا ہے اگر کسی میں کوئی دو بھائیوں کے درمیان اگر کسی کی کوئی زیادتی بھی ہے تو اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ دوسرے بھائی تک ایسے پہنچائے جیسے کہ اس میں ایک دوستی کا اور ایک محبت کا ایک قریب آنے کا موقع ملے۔ لیکن یہ کیا نام ہے غفار خان فیملی، اب ان کو ریپلیس کیا ہوا ہے پیپل لائک کیا بولتے ہیں منظور پشتین اور ایاز وزیر وغیرہ۔ دیکھ لیں، میں نے جتنے بھی ان کی باتیں کی ہیں، ایک یہ جواب نہیں دے سکتے، کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ سامنے آنا تو چھوڑ ہی دو نا، یہ تو بھول ہی جاؤ، میری بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اوکے، لیکن بہرحال تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ جیسے میرے خیال میں سوشل میڈیا میں فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہی میں نے ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ دیکھو انٹرفیئرنس اور نفرت کا یہ حال ہے کہ ایک بندہ جس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو لیاقت علی خان، جس کو کیا اچھا تھا یا برا تھا ڈزنٹ میٹر، لیکن وزیر اعظم تو تھا پاکستان کا، اس کو شوٹ کیا اور اس کو گولی مار دی، اور اس کے نام کے اس کو افغانستان کے اندر 1951 میں قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا ہوا ہے۔ فرض کیا اگر پاکستان بھی اسی کے نقل کرتے ہوئے نادر خان کے قاتل وہ ہزارہ جو کیا عبدالخالق ہزارہ اس کے نام کا کوئی یادگار بنائے، تو مجھے بتائیں ظاہر شاہ ویسے بھی وہ دشمن ہی تھا پاکستان کا، تو وہ کبھی قریب نہیں آ سکتے تھے۔ اوکے، کہ بھی وہ انہوں نے ایک افغانستان کے بادشاہ کے ایک قاتل کو اپنا قومی ہیرو بنایا ہوا ہے۔ اب یہی چیز ہم ادھر اپلائی کریں تو یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں اس چیز کا۔ تو میں جو بات بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس قسم کے تاریخی واقعات جو گزر چکے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں ہونے چاہیے، پھر وہ اس اچھی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ موازنہ کر سکیں کہ کس نے انٹرفیئرنس کی ہے، کس نے پاکستان یا افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم فیکٹس کو بتائیں، اور اللہ کے فضل سے اس قسم کے فیکٹس پورے پاکستان میں میرے علاوہ اور کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور یہ کسی قوم سے نفرت نہیں ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے، لیکن یہ اصلاح ہے۔ اگر جو قوم جو لوگ سچ کے اوپر قائم ہوں گے، سچ جان لیں گے، سچ مان لیں گے، تو فائدہ ان کی اپنی قوم کا ہے۔
اوکے. تو یہاں جو بھی ہے یہ انفارچونیٹ ہے کہ افغان ویسے سمجھنا نہیں چاہتے، فیکٹس جاننا نہیں چاہتے، جو ان کو بتا دیا گیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر ہی قائم رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے نا. چلے خیر، اسی طرح سے جو ہے سنا کرتے تھے جناب علی کہ افغانستان کا بہت بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ 65 کی وار میں، 71 کی وار میں یہ ویسٹرن بارڈر جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے کوئی بحران لانے کی، جنگ کرنے کی، اس قسم کا دباؤ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی. یہ میں سنا کرتا تھا لیکن دل نہیں مانتا تھا، سیدھی سی بات ہے. میں کہتا تھا یار یہ پاسبل نہیں ہے. تو بہرحال میرا پہلا یہ ایک شک تھا. پھر میں جب 1980s میں بہت سارے جب میں لیبیا میں بہت سارے پشتون ساتھیوں کے ساتھ ہم وہاں رہتے تھے لیبیا میں، تو وہاں پر وادی تیرا کے بہت سارے آفریدی، زخا خیل آفریدی قبیلے کے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، کوکی خیل یہ وہ. تو وہ مجھے جو ہے فارغ وقت میں بتایا کرتے تھے کہ ہم 1971 کی جب وار ہو رہی تھی تو ہمیں جلال آباد میں جو ہے خاص طور پہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ وہاں سے پشاور سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی بنگالی ہے، کوئی جو بھی مختلف قسم کے لوگ جو پاکستان سے اسکیپ کر رہے ہیں اور افغانستان میں ان کو پہنچانے کے وہ 2000 یا کچھ پیسے مانگتے تھے، تو پھر وہ ان کو پشاور سے لا کر اور پھر تیرا میدان ان علاقوں سے جلال آباد، کابل وغیرہ پہنچا دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ تھے. بہرحال تو وہ تو میں یہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں وہ بنگالی مسلمان ہیں جو کہ یہاں سے نکل رہے ہیں، حالانکہ اس میں بہت سارے جاسوس بھی تھے، پاکستان کے قومی رازوں کو لے کر گئے ہوئے تھے. اور یہاں ہندوستان کا جو کونسلیٹ تھی جلال آباد کے اندر، انہوں نے باقاعدہ ایک ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا تھا جو کہ یہ بتاتے تھے کہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک وہاں اسپنگر ہوٹل کے پاس کوئی جگہ تھی، وہاں پر 2-3 گھر رکھے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے، جس کا سارا ٹیک کیئر جو ہے وہ انڈینز کرتے تھے. تو اس میں ہندو بھی شامل تھے. یہ بعد میں پتہ چلا ایک افریدی نے بتایا کہ وہ سم ہاؤ کابل اس کے ساتھ چلا گیا کیونکہ وہ پیسے اس نے کوئی لینے سے، اس قسم کا کوئی لمبا قصہ بتاتا تھا. تو پھر وہ جب ایک جگہ پر گیا وہ ہندو، تو وہاں شور مچ گیا کہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے. تو وہ جگہ جو تھی وہ بہرحال تو وہاں انہوں نے کہا یہ تو مسلمان نہیں ہے، اس لیے یہ ڈیل نہیں ہو سکتی جو بھی تھی. تو بہرحال وہ اس کے تو پھر وہ جو اس کا گائیڈ کا نام تھا لال خان، چھوٹے سے قد کا تھا. کہتا ہے پھر اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو ہندو بھی آ رہے ہیں، تو جو موسٹ لائکلی جاسوس تھے. خیر، تو یہاں سے پھر احساس ہوا کہ یار 71 کی وار میں افغانستان کی گورنمنٹ کی تعاون سے ہندوستان نے وہاں جو جاسوس تھے، کوئی وانٹڈ قسم کے لوگ تھے جو ایسٹ بارڈر کراس نہیں کر سکتے تھے یا بائی ایئر یا بائی کسی اور ذریعے سے پاکستان چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو ان کا ایک پاکستان ایگزٹ کرنے کا یہ راؤٹ بھی بنایا ہوا تھا. تو یہ ظاہر ہے کہ افغان گورنمنٹ کی ملی بھگت سے ہی یہ سارا ہوا. تو یہاں یہ بات تو پتہ چل گئی کہ وہ نیوٹرل نہیں تھا، کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان جو ہے وہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کی سپورٹ کرتا رہا تھا. اب جی جب یہ کہا جاتا ہے کہ پیپل لائک ایاز وزیر وغیرہ، دیکھیں جی 65 کی وار میں اور 71 کی وار میں ہمارا ویسٹرن بارڈر سیکیور تھا، یہ افغانوں نے کوئی اگریشن نہیں کی، افغانوں نے
دوستی کا اور اس مسلم برادرہڈ کا پاس رکھا اور پاکستان پر حملہ نہیں کیا. میرا دل اس پر نہیں مانتا تھا. لیکن بیک ان 1988 جو ہے میں نے جو میرے دل میں ایک شک تھا وہ کیسے مزید پختہ ہوا. وہ 1988 میں میرے پاس یہاں ایک کتاب مجھے ایک دوست نے دی. وہ کولمبو نامی ایک لڑکا تھا جو بیچارہ یہاں ڈنمارک میں رہتا تھا, انتقال کر چکا ہوا ہے. بہرحال وہ اس نے مجھے ایک کتاب لا کر دی, موٹی سی, شعیب نامہ. تو جب میں نے وہ پڑھی تو اس میں جو ہے یہ ایک لکھا ہوا تھا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وہ آپ سن سکتے ہیں کہ جو 1960 یعنی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ اپنے اس کیریئر کے اس پیریڈ کی بات کر رہا ہے جب وہ ہالینڈ کے اندر پاکستان کا امبیسیڈر تھا, اور یہ وقت تھا 1965 کی ڈیورنگ انڈو پاک وار میں وہ جو ہے وہاں پر امبیسیڈر تھا. تو وہ اس کا ایک واقعہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ کسی محفل میں ملا, ایک افغان ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہندوستان اور پاکستان اس نازک وقت میں جنگ میں مبتلا ہیں اور آپ کی حکومت نے جو ہے عام لام بندی شروع کر دی ہے, اوکے, جو کہ پاکستان کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے. تو یعنی بتانا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو عام لام بندی کیا ہوتی ہے, ایک طرح سے ایک ڈکلیریشن آف وار ہوتی ہے کہ قوم کو اور فوج کو اور جتنے بھی وہ والنٹیئرز ہوتے ہیں اور جو ریزرو وغیرہ ہوتے ہیں ان کو متحرک کر دیا جاتا ہے. اور اس کی جو ہے وہ انہوں نے ڈکلیئر کر دی اس دوران میں جب پاکستان اور افغانستان کی جنگ جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی تھی, اوکے. اب یہ موبلائزیشن کس کے لیے تھی؟ ظاہرہ ہندوستان کے خلاف تو نہیں تھی, کیونکہ ہندوستان تو ان کا بہت بڑا سپورٹر رہا ہوا ہے. جیسا کہ میری اطلاعات کے مطابق کہ جو سوویٹس, حتیٰ کہ جو انگریزوں کا بھی, برطانیہ نے بھی جو 65 کی وار میں ان کو اسلحہ وغیرہ دیا تھا, کیا بولتے ہیں, ہندوستان کو, اس کی بھی کئی پلینز کی ری فیولنگ جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہوئی ہے. تو بہرحال یہ حالات جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا جب پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوئی اور اس میں ریزرو اور سب کو متحرک کر دیا, تو ظاہر ہے ایران کے خلاف تو نہیں کیا نا, اور نہ ہی چائنا کے خلاف, اور نہ ہی کیا اس وقت تو وہ یہ سوویٹ تھے, تاجک وغیرہ, وہ تو اس کا تو مسئلہ نہیں تھا. تو صرف اور صرف یہ موبلائزیشن جو ہوئی تھی یہ اس لیے ہوئی تھی. یہاں میں اندازہ یہ لگاتا ہوں جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب علی یہاں پر ایک ممکنہ طور پر کافی اس کے قوی امکان ہیں کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان کوئی سیکرٹ ڈیل ہوئی ہو کہ ہندوستان جو ہے وہ تو ود ان فیو آورز لاہور اور سیالکوٹ اور یہ قبضہ کر لے گا, اور پاکستان جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ آ جائے گا. تو آپ اپنی 1-2 ہزار 20 ہزار یا جتنی بھی فوج ہے وہ پشاور پر قبضہ کر لیجئے گا, اور اس کے لیے وہ پر تول رہے تھے. لیکن کیونکہ ایسا ہوا نہیں, اس لیے ہمارے مادر چود قادیانی تاریخ دانوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ جی شکر ہے افغانستان نے اس نازک وقت میں پاکستان کے اندر کوئی فوج نہیں بھیجی, اوکے. لیکن اب یہ سارے اعلانات اور حکومت کا یہ کرنا یہ کس طرف جاتا ہے مجھے بتایا جائے, اوکے. تو یہاں ایک چیز میں ایز اٹ از پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ سن سکتے ہیں. جی یہ لکھا ہے, اسی زمانے میں افغانستان کا ایک 2 رکنی وفد کسی تجارتی مشن پہ ہیگ آیا ہوا تھا. ایک لنچ کی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے وفد کے سربراہ سے پوچھا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ کی مصیبت میں مبتلا ہے, ایسے نازک زمانہ میں افغانستان میں عام لام بندی اور فوجی ملازمین کو فوری طور پر رخصت سے واپس بلا لینے کے اعلان کی وجہ سے ہماری تشویش میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. یہ جو ہے وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے
یہ افغانی وزیر صاحب صرف فارسی اور فرانسیسی زبان بولتے تھے. ان کے ترجمان نے کہا کہ وفد کے رئیس آپ کی بات کا شافی جواب دینا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں انتظار کریں گے. آپ وہاں تشریف لیں اور ہمارے ساتھ کافی نوش فرمائیں. لنچ کے فوری بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ نہایت مروت اور شفقت سے پیش آئے اور اس کے ساتھ میں کوئی پون گھنٹہ رہا. اس عرصہ میں انہوں نے اپنی گفتگو میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ریاستوں کے درمیان سیاسی تعلقات ہوتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں. اور حسن مسلمان کتنے سمجھتے ہیں. اس لیے اگر ہماری ریاست چاہے بھی تو ہمارے مسلمان عوام ہمیں ہرگز یہ اجازت نہ دیں گے کہ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے اسلامی برادر ملک پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیں. اس وقت افغانستان میں جو اقدامات آپ کے لیے باعث تشویش نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے اندرونی اور کچھ بیرونی تقاضے ہیں. خیر لمبا لکھا ہوا ہے یہ اس نے کہ جی. تو ایز یوزول ڈپلومیسی، افغان جو مشہور ہیں اس طرح کے، اب میں کیا کہتا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. آگے وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی ساری جو بات کا نچوڑ تھا وہ میں نے کیا بولتے ہاں صدر ایوب کو بتا دی. تو اس نے صدر ایوب نے تیز لہجے میں صرف اتنا کہہ کر ٹیلی فون بند کر دیا، یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے. ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر میں پاکستان کو تباہی کے غار میں ہرگز نہیں دھکیل سکتا. اینڈ آئی تھنک ہی واز ڈیم رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب اس نے یہ کہا یہ ایک چال بھی ہو سکتی ہے. یہ بیان جو ہے میں اس سے ایوب خان کے سے 100% اتفاق کرتا ہوں. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، آپ کو تجربہ نہیں ہوا ہوا. خیر تو اب یہاں یہ تو ہو گیا. اس کے بعد میں یہاں بتاتا ہوں کہ کیسے ہم نے جو ہے فیکٹس کو جو ہے وہ جو دفن ہو چکے ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے، ان کو کھڑیچ کر آگے لانا ہے. اوکے، تو اس کے اوپر جو بعد میں جب میں نے اتفاق سے میرے پاس کابل ٹائمز اور افغانوں کا وہ دوسرے اخبارات وغیرہ فارسی زبان میں وہ بھی آئے اور وہاں سے جو کچھ، حالانکہ وہ مکمل تو نہیں ہے لیکن جو کچھ ملا ہے وہ کافی سے زیادہ ہے اس بیانیے کے اوپر یقین کرنے کے لیے کہ ایکچولی یہ مسئلہ 65 میں بھی پاکستان کو سینڈوچ بنانے کا ہی تھا. ہندوستان غیر متوقع طور پر جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکا جس کی ان کا وہ مطلب مینٹلی پریپیئر ہو کے آئے تھے کہ ہم لاہور میں ناشتہ کریں گے، وہاں ڈنر کریں گے، اور وہ ایسا ہو نہیں سکا. اس لیے وہ ویسٹ کے بارڈر پر بھی پھر وہ پیش قدمی نہیں کر سکے. یہ اس کا حاصل نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پاکستان کو ڈیورنگ یہ لوگوں کو نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم تھا. اوکے، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے، یعنی سب سے نازک وقت جنگ ہوتا ہے، کسی ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے. اس زمانے میں وہ جو ہے ویسٹ بارڈر کے اوپر جو بلوچ ہیں اور جو سم ادر ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو باقاعدہ افغان گورنمنٹ جو ہے اسلحہ پیسہ دے کے ان سے کاروائیاں کرواتی رہی ہے. یہ جان کے پاکستان اس وقت ہندوستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ جناب عالی مجھے بھی یہ فائنڈنگ جو ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے؟ افغانوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے. اوکے، نہ تو یہ کوئی جنگ کی کٹنگ ہے، نہ کوئی یہ کسی اور پاکستانی، یہ افغانیوں کی آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. تو یہ
چیزیں نظر میں رکھنا بہت بہت ضروری ہے کہ پیپل لائک وریا مقبول جان، زاد حامد، اور کیا وہ مدر چود جو ہیں وہ باگر بلا وغیرہ، ان ان کے منہ ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آپ افغانوں کا ہی ریفرنس رکھیں ان کے سامنے. اوکے، چپ لگ جاتی ہے ان کو پھر. اور یہ اتنے بے شرم ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی، پھر بھی میڈیا میں آگے جھوٹ بولتے رہتے ہیں. جتنا حال برا میں نے ان کا کیا ہے، تھوڑی سی بھی غیرت ہو تو یہ آنا ہی بند ہو جائے. خیر، یہ جی پاکستانی امبیسڈر جو ہالینڈ میں قدرت اللہ شہاب کو وہ افغانی نے جو بتایا کہ ہم مسلمان اگر حکومت افغانستان پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کرے گی تو افغان عوام جو ہے وہ اس کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. اس قسم کا ابھی ریسنٹلی، یعنی سال پہلے کی بات ہے کہ سال بھی نہیں ابھی ہوا، یہ مئی میں جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی ہے تو اس میں 3 اتحادی واضح طور پہ اعلانیہ طور پہ نظر آئے ہیں، ہندوستان، اسرائیل اور کیا نام ہے افغانستان. یہ جو ظاہر ہوئے ہیں، پیچھے کون تھے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن بہرحال تو اس وقت تو یعنی طالبان جو اسلامسٹ بھی کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، حالانکہ عقائد سے تو وہ گئے گزرے ہیں نہیں وہ، لیکن بہرحال جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں جب انہوں نے پاکستان کے خلاف اور ہندوستان کی حمایت میں بیان بازی دی افغانوں نے، حتیٰ کہ کئی افغانوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہندوستان کے اور پاکستان اور افغانستان مل کے جو ہے پاکستان کو ماریں. ایک افغان نہیں بولا کہ نہیں بھئی وہ تو مسلمان ہیں، کم از کم یہ تو نہیں. تو اس لیے یہ کتابی باتیں ہیں، مسلم برادرہوڈ اور ہم یہ عوام ایسا نہیں کرنے دیں گے یہ وہ، تو تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی بھی پاکستان کے اوپر مسئلہ ہوا ہو افغانستان کی حکومت یا عوام نے پاکستان کی طرفداری کی ہو. کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. ایسے یہ صرف مطلب سفارتکاروں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، ریالٹی از ٹوٹلی ڈیفرنٹ. تو ظاہر ہے کہ 1965 کی وار میں ہندوستان نے جو افغانستان نے جو اپنی فوج کو ریگولر ارریگولر جتنے بھی تھے لشکر وغیرہ کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا اور جنگ کا اعلان کر دیا تھا. یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، لام بازی جو ہوتی ہے نا، تو یہ یعنی تیار رہنے کا حکم ہوتا ہے، جنگ کے لیے تیار رہو، کسی وقت بھی آرڈر آ سکتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کی لکیلی اس وقت تو پاکستان کا فورن منسٹر گریٹ 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 بھٹو تھا، تو اس نے امبیسڈر وغیرہ کو کہا کہ جا کے ذرا ان کی افغانوں کے ساتھ بات چیت تو کرو. تو یہ 8 ستمبر 1965 کا کابل ٹائم کا یہ جو زرد رنگ میں نے کیا ہوا ہے، آپ یہ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان امبیسڈر میٹس پریمیئر یوسف. Kabul 8 September 8, the Pakistan ambassador in Afghanistan, General Muhammad Yusuf, met Premier Dr. Muhammad Yusuf yesterday. The Ministry of Foreign Affairs said later that they discussed the gravity of situation created by the military operation between India and Pakistan. The meeting was arranged on Pakistani ambassador's request. تو یہ دلیل ہے کہ جب ان پاکستان نے سنا کہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی فوج کو تیار کر رہے ہیں یہ وہ، تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا امبیسڈر جو جنرل محمد یوسف تھا وہ جا کے وہاں کے وزیر اعظم سے ملا اور اس سے ظاہر ہے کہ بات چیت کی ہوگی کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں یہ. تو ایک معاملہ جس کو کہ بالکل اور بالکل دبا دیا گیا، تاریخ میں نہیں بتایا گیا، کہ افغان جو ہے وہ پر تول رہے تھے، فورن منسٹری آف پاکستان یہاں متحرک ہوئی اور اس نے جا کر سفارتی طور پہ ان سے بات کی کہ ریکویسٹ کی ہوگی کہ یار نہ کرو ایسے، ابھی ہم ہندوستان سے نپٹ لیں، بعد میں کر لینا، یا جو بھی مطلب اپنے خدشات ظاہر کیے ہوں گے
اسی لیے تو میٹنگ ہوئی. تو یہ ترکی، انڈونیشیا، ایران، ان سب ممالک نے پاکستان کی بھرپور سپورٹ کی، فنانشلی بھی، اسلحہ بھی، حتیٰ کہ آفر تک کی کہ ہم اپنے پائلٹ، اپنے فوجی بھی آپ کو دیتے ہیں ہندوستان کے خلاف. ہمسایہ ملک افغانستان نے تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کرتا رہا کوئی. لہذا یہ جو تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں لیا، بات نوبت کی نہیں آئی، یہاں تک کا وہ پلان نہیں بن سکا. اگر کچھ ہو جاتا تو ضرور اور ضرور ادھر سے کرتے، وہ تو تیار تھے. اوکے، اب یہی آگے چل کے ہم اور بھی دیکھتے ہیں. جی، پاکستان امبیسیڈر جو ہے پہلے وزیر اعظم سے 7 ستمبر 1965 کو مل رہا ہے، اور 11 ستمبر 1965 کو جو ہے وہی پاکستان کا امبیسیڈر جو ہے ہز میجسٹی ریسیوز پاکستانی امبیسیڈر. Kabul, September 12. The Royal Protocol Department announced yesterday that General Muhammad Yusuf, the ambassador of Pakistan in the court of Kabul, was received in audience by His Majesty the King at Gul Khana Palace at 2 p.m. yesterday. تو یہی چیز جو ہے بتا رہی ہے کہ ہلچل تھی، اور اس کے اوپر سفارتی طور پر اس کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ ان کے آفیشلز کنگ وغیرہ سے ملو اور ان کو بتاؤ کہ پاکستان پر حملہ کرنے کا نہ سوچیں، ہم آلریڈی جنگ کر رہے ہیں، یہ وہ جو بھی کچھ. تو یہ جو ہے ایک ایمرجنسی کی صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب انہوں نے، افغانیوں نے جو ہے وہ اپنی فوج کو موبلائز کرنا شروع کر دیا. اور یہاں ایک مزیدار بات یہ ہے کہ 19 ٹو مائی سرچ کہ 1953 میں افغانستان نے اپنی ایئر فورس کی جو ہے کیا بولتے ہیں مشقیں شروع کی تھیں، اور اس کے فوراً اس کے بعد مور دین 10 ایئرس کے بعد جو ہے جب 65 کی جنگ شروع ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے پھر دوبارہ اپنی ایئر فورس کو کی مشقیں شروع کر دیں. یہ حسن اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ساری سچویشن بتا رہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مل کر 65 میں پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے بالکل پر تول رہا تھا، تیاری کر چکا تھا، اور وہ اس یقین دہانی کے اوپر تھے کہ ود ان فیو آورز لاہور، سیالکوٹ اور بڑے بڑے شہر قبضہ کر لیں گے. یہ ساری فوج جو ہے پاکستان کی وہ ایسٹرن بارڈر پر ہوگی، آپ کے لیے جو ہے کھلا راستہ ہوگا، آپ اپنے جیلم تک کا علاقہ آزاد کروا لینا پاکستان سے. اوکے، یہ اس ایسی وشفل تھنکنگ کے ساتھ جو ہے ہندوستان اور افغانستان کا کوئی ہڈن معاہدہ ہوا ہے جس کو تاریخ کے اوراق میں کوئی جگہ نہیں ملی. لیکن آفٹر 60-70 ایئرس میں یہ چیزوں کو افغانستان، حالانکہ میرے وسائل کم ہیں لیکن قدرتی طور پر یہ چیزیں میرے پاس آئی ہیں اور ان کو میں آپ کے سامنے ایز اٹ از پیش کر رہا ہوں. ابھی یہ ان کا جو وزیر ہے یا بادشاہ ہے جو بھی ہے وہ اس کی بھی میں آپ کے سامنے ریفرنس، یہ نہ کہنا کہ میں نے کوئی اپنی طرف سے بات کی ہے، یہ ریفرنس بھی افغانوں کا اپنا ہے، میرا نہیں ہے. جی، 1965 سپٹمبر 1965 میں ایک طرف تو افغانستان نے اپنی آرمی کو، پیدل فوج کو متحرک کر دیا اور ان کو ڈیورنگ لائن کی طرف بھیجنا شروع کر دیا، تو دوسری طرف یہ اپنی جو ایئر فورس ہے اس کو بھی چوکس کر دیا، اس کی ایکسرسائز، اس کے پیراشوٹ وغیرہ، یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی یہ خبر ہے. تو ظاہر ہے کہ سب سے ان کا جو بڑا دشمن ہے وہ تو پاکستان ہے، ہمیشہ سے سرکاری طور پر وہ پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں. اور جب ان کے سب سے بڑا دشمن پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ میں انوالو ہو گیا تو انہوں نے اپنی پیدل فوج اور اپنی ایئر فورس کو
پوری طرح متحرک کر دیا. خبر آپ کے سامنے ہے, میری نہیں ہے, ان کی اپنی ہے. یہ دیکھیں 13 ستمبر کابل ٹائمز کی یہ نیوز ہے. لکھا ہوا ہے پریمیئر ڈاکٹر یوسف واچز ایکسرسائزز آف ایئر فورس. کابل سپٹمبر 13. Prime Minister Dr. Mohammad Yusuf witnessed the Air Force and the Parachute Force exercises of Afghan Air Force in Bagram Airport Sunday morning, accompanied by General Khan Mohammed, Minister of National Defense. Dr. Yusuf arrived at the airport at 8 a.m. and was received by Chief of General Staff and the Commander-in-Chief of Air Forces. After inspecting a guard of honor, the Prime Minister saw the Air Force exercises and the Parachute Force exercises. Later he inspected the various establishment of Bagram Airport, such as workshop and practical classrooms. Prime Minister thanked to the minister, اور لکھا ہوا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر یہ کھانا وانا کھانے چلے گئے اور all that. anyhow تو دیکھیے 53 میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جو ریکارڈ میں آتی ہے, اور اس کے بعد اس وقت ایکسرسائز کر رہے ہیں پیراشوٹ ایکسرسائز کا کیا مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے کہ پیراشوٹ جو اپنی فوج کو وہ پشاور میں کیسے لینڈ کروائیں گے اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہے, پیراشوٹ اور ان کی ایئر فورس اور یہ سارے. اور یہاں یہ ان کے اپنے سورسز جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان بالکل پر تول رہا تھا پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے, اور یہاں کوئی مادر چود آ کے اور یا مقبول جان یا کیا نام ہے اس کا باگڑ بلے کا ایاز وزیر اور یہ کیا نام ہے نقلی کمیونسٹ اصلی قادیانی افر اسیاف گٹک اس جیسے حرامزادے آ کے اور لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ نہیں جی افغانستان تو نیوٹرل تھا. اول تو اس کو نیوٹرل رہنا نہیں چاہیے تھا. اگر اسلامی اخوت کی بات ہے تو پھر پاکستان کی سپورٹ کرتے. تو یہ ساری اور سارے اصل تاریخ جو ہے اس کو مکمل طور پہ انہوں نے فراموش کیا ہوا ہے, جس میں پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے مادر چوت. تو اس لیے فیکٹس ڈفرینٹ ہیں. اسی میں آپ دیکھ لیں یہ اس وقت پاکستان اور افغانستان اور ہندوستان کی زبردست جنگ جاری ہے. تو یہ افغان جو ہیں وہاں پر مسعود قبائل کا جرگہ کروا کر تو وہاں علیحدگی پسندی اور اس قسم کے جو ہے پاکستان کے اندر پولیٹیکل کرائسس لانے کے جرگے کروا رہے ہیں. اور وہ تو یہ تو نیچرل کیا نیوٹرل تو نہ ہوئے نا, اوکے واس نہیں چلے. بات تو اصل یہ ہے. تو یہ انڈیا کو بلیم کرنا چاہیے ان کو کہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے تھے مادر چودو, تم نے لاہور یا کوئی بڑا شہر قبضہ نہیں کیا, جو پلان تھا اس کے مطابق ہم نے اپنے ٹروپس نہیں وہاں بھیجے. اصل پلان تو یہ تھا. لیکن تاریخ یہ فیکٹس جو ہیں پاکستان میں کسی نے نہیں بتائے. اوکے الٹا بتایا جاتا ہے کہ جی وہ میں آگے اور بھی چاند ایک حوالے دوں گا, اگرچہ بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں میں تھوڑے تھوڑے لگا رہا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ پروف اپنے سٹیٹمنٹ کا اپنے بیان کا پروف دینا ہوتا ہے. اوکے کہ بھئی میں اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. یہ ہے جناب آپ کے سامنے افغانوں کا اپنا میڈیم جو ہے اس کے مطابق وہ بالکل نیوٹرل نہیں تھے, وہ مکمل طور پہ پاکستان کے اوپر حملہ کے لیے تیار تھے, ہندوستان کے اتحادی تھے. اوکے جی پہلے بھی میں نے یہی جو ہے تراشا لگایا ہے, یعنی 8 ستمبر 1965 کا, کہ جس میں زرد رنگ میں نے بتایا ہے کہ وہ پاکستان کا سفیر جو ہے وہ پریمیئر ان کا جو تھا وزیر اعظم اس سے ملاقات کر رہا ہے اور اپنے جو خدشات بتا رہا ہے وغیرہ. یہ تو اسی 8 ستمبر کے کابل ٹائمز کے مطابق
جو ہے وہاں ایک آپ سبز رنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی 65 کی وار کے دوران 70 وار کی کہ افغانستان نے پاکستان کو کوئی مشکل نہیں دی اور کسی قسم کا کوئی تھریٹ پاکستان کے لیے کریٹ نہیں کیا. لیکن یہ سچ نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ پوری تیاری سے تھے اور جو میں نے ثابت کیا ہے افغانوں کے اپنے اخباروں سے. اور پھر دوسری طرف دیکھیے یہ بھی تو پاکستان کے خلاف جارحیت کروا رہے ہیں اس وقت میں جب کہ پاکستان ایک اپنے سے بہت بڑی پاور کی ہندوستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے 65 کی. یعنی 8 ستمبر کا اخبار ہی بتا رہا ہے کہ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ پاکستان کے فوجیوں کو قتل کر رہے ہیں, ان کا ویپنز چھین لیے ہیں اور ایک مویشی جو ہے وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے. اچھا جی, اے رپورٹ فرام کوئٹہ ساؤدرن آف پشتونستان says that Baloch nationalists have attacked a jeep carrying 2 Pakistani military men between Khazdar and Haran and have killed one. Nationalists of Murri tribe of Baloch have also recaptured cattle which was taken away from them by Pakistani troops. اچھا بہرحال یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جناب وہاں حملہ کیا اور گائے کو بھی واپس لے گئے. اور پھر یہ لکھا ہوا ہے دا نیشنلسٹ فائٹر آف مونی ٹرائب ہیو ریسکیوڈ سردار محمد ہاشم خان who was arrested by پاکستان گورنمنٹ فرام جیل. کہ جی انہوں نے پھر ایک اب یہ پاکستانی فوجیوں کے اوپر جو ہے بلوچ حملے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر وی آل نو کہ ان کو سپورٹ افغانستان اور ہندوستان کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے, تو اگر یہ نیوٹرل تھے اور اگر انہوں نے اس نازک وقت میں پاکستان کے خلاف کوئی جارحانہ اقدام نہیں کیا تو ان کو یہ کہہ دیتے جنگ کے دوران نہ کرو کچھ, یہاں ٹھنڈا مٹھا ہو کچھ نہیں فرق پڑتا, ان کو روک دیتے تو انہوں نے رک جانا تھا. اوکے اس طرح کے اور بھی میرے پاس تراشے ہیں, لیکن مقصد صرف بتانا ہے کہ جو حقیقی تاریخ ہے اس کی پردہ پوشی کی گئی ہے. پاکستان میں بھی یہ بتایا جاتا ہے اور افغانستان تو کلیم کرتے ہی کرتے ہیں احسان کہ جی ہم نے اس وقت آپ پر حملہ نہیں کیا تو اس لیے آپ کو ہمارا شکر. لیکن وہ تو حملہ بھی کر رہے ہیں اور پوری تیاری بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کی تو انہوں نے کوئی مدد نہیں کی. یہ کہتے ہیں کہ اس لیے حملہ نہیں کیا کہ پاکستان اسلامی کشور ریاست ہے, تو مسلمان شریعت کے مطابق کیا ہے کہ اگر مسلمان مشکل میں ہوں تو پھر دوسرا مسلمان اس کی مدد کرے. لیکن انہوں نے کہتے ہیں جی ہم تو نیوٹرل تھے. حتیٰ کہ میرے پاس وہ بھی خبر ہے کہ جناب علی ترکی کے, کیونکہ ظاہر ہے جنگ کے دوران جو ہے وہ ایئر سپیس بند ہو جاتی ہے, تو ترکی کے جو کیا بولتے ہیں ایڈ ورکر جو تھے جو میڈیکل جو زخمیوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے کہ 1 ڈزن کے قریب وہ لوگ جو تھے, تو ان کو وہ کیونکہ وہاں جنگ تھی پاکستان کی ایئر سپیس, وہاں بم چل رہے تھے, طیارے آ رہے تھے, تو پھر ان کا جو پلین جو تھا ترکی میڈیکل کے جو سٹاف آ رہا تھا ٹو ہیلپ پاکستانیز, ان کو اس نے وہاں پر کیا بولتے ہیں افغانستان میں لینڈ کرنا پڑا. اور پھر یہ تھا کہ یہ افغانستان سے زمینی راستے سے آئیں گے, لیکن افغانوں نے وہ راستے واسطے کی اجازت نہیں ان کو دی کہ یہ آگے جا کے پاکستانیوں کی مدد کر سکیں. یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا, ان کے اخبار کے ہی ذریعے مجھے پتا چلا. میں اگر یہاں اس وقت نہ ملا تو پھر اگلے کسی ولاگ میں لگا دوں گا. I'll try my best to find it out and اس کو یہاں پر میں لگاؤں. جی یہاں میں مختلف تراشے لگا رہا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں, جو یہ بیانیہ ہے کہ 65 کی وار میں افغانستان نے پاکستان کے اندر کوئی مداخلت نہیں کی, کوئی ٹف ٹائم نہیں دیا. لیکن ریالٹی یہ ہے, ایک طرف تو وہ اپنی فوج کو انہوں نے تیار کر دیا ہوا تھا, ایئر فورس کو تیار کر دیا تھا, پیراشوٹس کو تیار کر دیا تھا, اور دوسری طرف بلوچ نیشنلسٹ گوریلاز کو ویپن دیے جا رہے تھے, پیسہ دیا جا رہا تھا. ایک طرف پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے, دوسری طرف ویسٹ کے بارڈر کے اوپر یہ جناب
گریلا ایکٹیویٹیز یہ کروا رہے ہیں، اوکے، جس کی میں مختلف، اور پھر خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی عدم استحکام لانے کے لیے جو ہے نیشنلسٹ فورسز کو پاکستان کے خلاف پروپوگنڈا، پاکستان کے خلاف کیا جرگے اور افغانستان کی آزادی، پشتونستان کی آزادی کے نعرے، یہ وہ ساری چیزیں یہ دلیل، مکمل دلیل ہیں جو کہ افغانستان ہرگز اور ہرگز غیر جانبدار نہیں تھا، یہ ہر طرح کی اگریشن کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اور باقی ایز یوزول وہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، گوریلا جو ہیں ان کو یوز کر رہے تھے، اور جو جنگ میں خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اتنے پاکستانی فوجیوں کو انہوں نے مار دیا، اتنے پاکستان خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور سیاسی بھی جو ہے وہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور جنگی بھی. تو ایسے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جناب بے طرف تھے اور انہوں نے جو ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی اس وقت کوشش نہیں کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، جو ان کے اخبارات ہیں، جو ان کی ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اس میں اب آپ فیصلہ کریں جو بیانیہ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ درست ہے یا یہ جو کہ اس وقت کی صورتحال کے جو ہیں وہ بہترین سورس ہیں کہ جانا جا سکے کہ کیا ہو رہا ہے. اوکے، پاکستان کی تاریخ میں تو نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان کہ افغانستان نے اس موقع کے اوپر جو ہے اپنی فوجوں کو تیار کر رہے تھے، تو نہ ہی کسی اور ذریعے سے یہ معلومات آتی ہیں. لیکن آج میں نے شہاب نامہ کا ایک ریفرنس تو دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو زیادہ اتھینٹک ہے وہ افغانوں کا اپنا ذریعہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 65 یا 71 کی وار میں ہرگز ایسا نہیں تھا. یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، آپ ان کی باتوں کے اوپر نہ دیکھیں، آپ بھی تحقیق کریں اور آپ کو ثبوت مل جائیں گے. پاکستان کے پاس تو زیادہ وسائل ہیں ایجنسیوں کے پاس کہ 65 کے دوران افغانوں کی کیا پالیسی تھی، کیا کرتے رہے، کیا واقعات ہوئے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لیکن اگر ان میں یہ مطلب شعور ہی نہیں ہے، وہ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ عوام کو جو ہے جھوٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر کیسے یہ چیزیں لائیں گے جو میں آگے لا رہا ہوں اپنے لمیٹڈ سورسز سے. دیکھیے جی، یہاں جو کیا نام ہے افر سیاب خٹک اور اس قسم اور بھی بہت سارے مادر چودوں نے اس قسم کے غلط بیانات دیے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں کیسے جو ہے ان کو بے نقاب بھی کرتا ہوں، اور جو حقائق ہیں وہ باحوالہ سالڈ پروف کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں. اوکے، تو یہ اب آپ دیکھیے، یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک افغانستان کا 1971 میں جو امبیسڈر تھا ہندوستان کے اندر، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحکیم طبیبی. ویسے میں نے جتنے ڈاکٹر انجینئر افغانستان کی جو کیا بولتے ہیں خلقی پرچمی پارٹی ہو یا مجاہدین کے گروپس ہوں، ہر دوسرے تیسرے کے آگے ڈاکٹر یا کیا مہندس یا انجینئر وغیرہ لکھا ہوتا ہے، پروفیسر، یہ وہ، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کتنی زیادہ تعداد میں ڈاکٹر انجینئرز پائے جاتے ہیں، اور علاج کے لیے پھر پشاور آ جاتے ہیں اتنے ڈاکٹرز ہونے کے باوجود. اچھا خیر، میں یہ بات ایک یہاں اور بھی بتاؤں کہ راہ چلتے جب بھی کسی گھر کے باہر میں دیکھتا تھا تو اکثر یہی انجینئر، پروفیسر یا ڈاکٹر ہی نیم پلیٹ پر لکھا ہوتا تھا. خیر، تو یہاں یہ ایک اور مزید ڈاکٹر صاحب ہیں، کہیں ڈاکٹر نجیب ہے، کہیں انجینئر گلبدین ہے، کہیں انجینئر فلانا فلانا. تو اینی ہو،
یہ جناب افغانستان کا جو سفیر ہے ڈاکٹر عبدالحکیم طبیبی، جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے آفٹر فال آف ڈاکا وہ کلکتہ گیا ہے اور وہاں جا کر جنرل اروڑا سنگھ کو جا کے مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ نے بڑی بہادری کی اور جناب علی ہماری گورنمنٹ جو ہے آپ کے اس کارنامے سے بڑی خوش ہے، خاص طور پہ میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اور یہ جناب علی جس جنرل اروڑا کی اسٹین گن سے پتہ نہیں کتنے کلمہ گو مارے بھی گئے ہوں گے، یہ دوسرا کلمہ گو افغان جو ہے وہ اس کو جا کے مبارک دینے چلا گیا، لیکن افغان بے طرف رہے ہیں جی، انہوں نے تو بالکل اچھا دوسرے یہ یعنی اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ان کا ہندوستان کے ساتھ جھکاؤ کا کہ یہ واحد اسلامی کنٹری تھا افغانستان جس نے ڈاکا کی فال کے بعد جو ہے آفیشلی جا کے افغان انڈین گورنمنٹ کو جو ہے جا کے مبارکباد دی۔ تو ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر کے تو بازی ایک ہی بیانیے پہ آ جائیں، ظاہری بات ہے کہ یہاں جو ہے مکمل طور پہ پاکستان کے اپنے حکومت کی غلطی ہے کہ ان بینچودوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری کے بارے میں افغانوں کا ایٹیٹیوڈ کیا رہا ہے ٹورڈز پاکستان، ان کی دوستی ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہی ہے، یہ تک آج تک نہیں جانتے، آج تک یہ خوش فہمی میں ہیں کہ طالبان مان جائیں گے، سیدھا ہو جائے گا سارا کچھ، آج تک اور وہ ہیں کہ دن بدن جب چاہے جا کے مارو، اور یہ مادر چودہ حرام زادہ یہ گانڈو قادیانی کیا نام ہے اس کا، آسم منیر، یہ گشتی کا پتر کیا کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے غریب افسروں کیا بولتے ہیں ان کو مروا رہا ہے، ماں چودہ حرام زادہ، اور خود ماں چدوانے ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے، پہن چودہ تو ایتھے رہ کے پاکستان حالت جنگ ہی چگا تیری ماں دا کس تو غزہ کی کرن جا رہے ہیں گشتی دے پتر حرام زادے گانڈو، یہاں سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ بہن چود کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ماریں گے، یہ کریں گے، اور ایک آگے قادیانی دلے کو لگایا ہوا ہے آصف کیا نام ہے آصف کو، تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے، یہ مادر چود پتہ نہیں کتنی کرپشن کر کے یہ سارے گانڈو قادیانی جو ہیں جو مرزے نے کہنا ہے وہی ہوگا، بہن چودو تم اپنے طرف سے مرواتے جاؤ طالبان سے غریبوں کے بچوں کو، آفٹر آل پاکستان توڑنے کے چکر میں تم بھی طالبان اور خوارج کے ساتھ شامل ہو، مادر چودو حرام زادو گشتی دے پترو، طالبان بھی بہن چود ہے، مارو اس ماچود آسم کو اور مارو اس گانڈو شہباز شریف کو، عمران خان کو، ان دلوں کو مارو تو میں پھر تو خوش ہو جاؤں، تم ماچودو چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کو مار کے تو کیا تمہیں چلو، تو یار یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے، لیکن بیانیہ کیا ہے سرکاری کہ ہم سلام کرتے ہیں افغانستان کو کہ انہوں نے جنگوں کے دوران جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے کوئی جارحیت نہیں کی، یہ جارحیت نہیں ہے تو کیا ہے، ساری چیزیں تو دکھا رہا ہوں، اور بھی بہت سارے تراشے ہیں، اوکے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھو بھائی یہ بہت اہم مسائل کے اوپر جو میں اپنے بیانات دیتا ہوں ان کو سنو، اور پھر when you come to یہ جو انالیسس کرنے آتے ہو پاک افغان ہسٹری کے اوپر، اور یہ لائن ہونی چاہیے آپ لوگوں کی مادر چودو کہ یہ سارا جو کچھ آغا وسیم بتا رہا ہے اس کو دنیا کا کوئی آدمی جو ہے آ کے رد نہیں کر سکتا، اوکے، یہ آئندہ سے یہ کہنا بند کر دو کہ جنگوں کے دوران افغانستان غیر جانبدار رہا ہے، نو، اگر آپ یہی کہتے ہو تو ماچودو آپ لوگوں کو جو ہے صحیح ادراک نہیں ہے، آپ کی تحقیق نہیں ہے، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ صرف اور صرف قادیانی لابی کو خوش کرنے کے لیے انہی لائنز کے اوپر اپنا بیانیہ دیتے ہو، یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور میں بار بار جن چیزوں کی طرف
اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ آپ دیکھیں آفٹر پیسیج آف ٹائم وہ چیزیں ایز اٹ از ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور میں نے ایک ثبوت دیا ہے کہ جناب علی افغانستان دونوں جنگوں کے اندر ہندوستان کا اتحادی تھا، ان کی ان کی سیاسی اور عسکری جو تھی وہ بھی بالکل اور بالکل ہندوستان کے ساتھ نتھی تھی، اور یہ تو اللہ نے بچایا پاکستان کو 65 اور 71 کی وار میں، ورنہ آپ سینڈوچ ہیں، اور یہ اللہ کب تک بچاتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمارے مادر چود جرنیل اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بالکل اس اہل نہیں ہیں کہ اس مسئلے کی حقائق کو جان سکیں، ان کی بنیاد کو جان سکیں۔ یہ گانڈو جو ہیں یہ کبھی خواجہ آصف کو بھیج دیتے ہیں، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کو کابل بھیج دیتے ہیں، کبھی وہ مادر چود فیض حمید ہے کیا ماں چود اس کو بھیج دیتے ہیں۔ گانڈو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم جانتے تک نہیں ہو کہ کبھی بھی نہ طالبان، نہ مجاہدین، نہ کمیونسٹ، نہ کوئی وہ پاکستان کے طرفدار کبھی بھی نہیں رہے، وہ ہمیشہ ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہے۔ تم جو مرضی کرو ماں چودو، لیکن تم چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ دیکھیے جی یہاں جو کیا نام ہے افراسیاب خٹک اور اس قسم اور بھی بہت سارے مادر چودوں نے اس قسم کے غلط بیانات دیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں کیسے جو ہے ان کو بے نقاب بھی کرتا ہوں، اور جو حقائق ہیں وہ باحوالہ سالڈ پروف کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اوکے، تو یہ اب آپ دیکھیے یہ تصویر آپ دیکھیں، یہ جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک افغانستان کا 1971 میں جو امبیسڈر تھا ہندوستان کے اندر، اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالحکیم طبیبی۔ ویسے میں نے جتنے ڈاکٹر انجینئر افغانستان کی جو کیا بولتے ہیں خلقی پرچمی پارٹی ہو یا مجاہدین کے گروپس ہوں، ہر دوسرے تیسرے کے آگے ڈاکٹر یا کیا مہندس یا انجینئر وغیرہ لکھا ہوتا ہے، پروفیسر، یہ وہ، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کتنی زیادہ تعداد میں ڈاکٹر انجینئرز پائے جاتے ہیں، اور علاج کے لیے پھر پشاور آ جاتے ہیں اتنے ڈاکٹرز ہونے کے باوجود۔ اچھا خیر، میں یہ بات ایک یہاں اور بھی بتاؤں کہ راہ چلتے جب بھی کسی گھر کے باہر میں دیکھتا تھا تو اکثر یہی انجینئر، پروفیسر یا ڈاکٹر ہی نیم پلیٹ پر لکھا ہوتا تھا۔ خیر، تو یہاں یہ ایک اور مزید ڈاکٹر صاحب ہیں، کہیں ڈاکٹر نجیب ہے، کہیں انجینئر گلبدین ہے، کہیں انجینئر فلانا فلانا۔ تو اینی ہو، یہ جناب افغانستان کا جو سفیر ہے ڈاکٹر عبدالحکیم طبیبی، جو افغان گورنمنٹ کی طرف سے آفٹر فال آف ڈاکا وہ کلکتہ گیا ہے، اور وہاں جا کر جنرل اروڑا سنگھ کو جا کے مبارکباد دے رہا ہے کہ آپ نے بڑی بہادری کی، اور جناب علی ہماری گورنمنٹ جو ہے آپ کے اس کارنامے سے بڑی خوش ہے، خاص طور پہ میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اور یہ جناب علی جس جنرل اروڑا کی سٹین گن سے پتہ نہیں کتنے کلمہ گو مارے بھی گئے ہوں گے، یہ دوسرا کلمہ گو افغان جو ہے وہ اس کو جا کے مبارک دینے چلا گیا، لیکن افغان بے طرف رہے ہیں جی، انہوں نے تو بالکل۔ اچھا، دوسرے یہ یعنی اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ ان کا ہندوستان کے ساتھ جھکاؤ کا، کہ یہ واحد اسلامی کنٹری تھا افغانستان جس نے ڈاکا کی فال کے بعد جو ہے آفیشلی جا کے افغان انڈین گورنمنٹ کو جو ہے جا کے مبارکباد دی۔ تو ان چیزوں کو ہم نظر انداز کر کے تو بازی ایک ہی بیانیے پہ آ جائیں۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں
جو ہے مکمل طور پہ پاکستان کے اپنے حکومت کی غلطی ہے کہ ان بینچودوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ریسنٹ پاسٹ کی ہسٹری کے بارے میں افغانوں کا ایٹیٹیوڈ کیا رہا ہے ٹورڈز پاکستان، ان کی دوستی ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہی ہے، یہ تک آج تک نہیں جانتے. آج تک یہ خوش فہمی میں ہیں کہ طالبان مان جائیں گے، سیدھا ہو جائے گا سارا کچھ. آج تک اور وہ ہیں کہ دن بدن جب چاہے جا کے مارو. اور یہ مادر چودہ حرام زادہ، یہ گانڈو قادیانی، کیا نام ہے اس کا، آسم منیر، یہ گشتی کا پتر کیا کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے غریب افسروں، کیا بولتے ہیں ان کو، مروا رہا ہے ماں چود حرام زادہ. اور خود ماں چودوانے ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے. بہن چودہ تو ایتھے رہ کے پاکستان حالت جنگ ہی چگا تیری ماں دا کس تو غزہ کی کرن جا رہے ہیں گشتی دے پتر حرام زادے گانڈو. یہاں سارا کچھ ہو رہا ہے اور یہ بہن چود کہ جی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ماریں گے، یہ کریں گے. اور ایک آگے قادیانی دلے کو لگایا ہوا ہے، آصف، کیا نام ہے آصف کو. تو یہ ساری ڈرامے بازی ہے. یہ مادر چود پتہ نہیں کتنی کرپشن کر کے یہ سارے گانڈو قادیانی جو ہیں، جو مرزے نے کہنا ہے وہی ہوگا. بہن چودو تم اپنے طرف سے مرواتے جاؤ طالبان سے غریبوں کے بچوں کو. آفٹر آل پاکستان توڑنے کے چکر میں تم بھی طالبان اور خوارج کے ساتھ شامل ہو. مادر چودو حرام زادو گشتی دے پترو. طالبان بھی بہن چود ہے، مارو اس ماں چود آسم کو، اور مارو اس گانڈو شہباز شریف کو، عمران خان کو، ان دلوں کو مارو تو میں پھر تو خوش ہو جاؤں. تم ماں چودو چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کو مار کے تو کیا تمہیں. چلو تو یار یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ چیز جو میں نے آپ کے سامنے لگائی ہے، اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے. لیکن بیانیہ کیا ہے سرکاری، کہ ہم سلام کرتے ہیں افغانستان کو کہ انہوں نے جنگوں کے دوران جو ہے وہ ہماری طرف جو ہے کوئی جارحیت نہیں کی. یہ جارحیت نہیں ہے تو کیا ہے، ساری چیزیں تو دکھا رہا ہوں، اور بھی بہت سارے تراشے ہیں. اوکے، لیکن یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھو بھائی، یہ بہت اہم مسائل کے اوپر جو میں اپنے بیانات دیتا ہوں ان کو سنو، اور پھر when you come to یہ جو انالیسس کرنے آتے ہو پاک افغان ہسٹری کے اوپر، اور یہ لائن ہونی چاہیے آپ لوگوں کی مادر چودو کہ یہ سارا جو کچھ آغا وسیم بتا رہا ہے اس کو دنیا کا کوئی آدمی جو ہے آ کے رد نہیں کر سکتا. اوکے، یہ آئندہ سے یہ کہنا بند کر دو کہ جنگوں کے دوران افغانستان غیر جانبدار رہا ہے. نو، اگر آپ یہی کہتے ہو تو ماں چودو آپ لوگوں کو جو ہے صحیح ادراک نہیں ہے، آپ کی تحقیق نہیں ہے، آپ کا تجربہ نہیں ہے. آپ صرف اور صرف قادیانی لابی کو خوش کرنے کے لیے انہی لائنز کے اوپر اپنا بیانیہ دیتے ہو. یہ بات غلط ہے، بالکل غلط ہے. اور میں بار بار جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ آپ دیکھیں آفٹر پیسیج آف ٹائم وہ چیزیں ایز اٹ از ہوتی ہیں. تو یہاں پر ایک اور میں نے ایک ثبوت دیا ہے کہ جناب علی افغانستان دونوں جنگوں کے اندر ہندوستان کا اتحادی تھا. ان کی سیاسی اور عسکری جو تھی وہ بھی بالکل اور بالکل ہندوستان کے ساتھ نتھی تھی. اور یہ تو اللہ نے بچایا پاکستان کو 65 اور 71 کی وار میں، ورنہ آپ سینڈوچ ہیں. اور یہ اللہ کب تک بچاتا ہے یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہمارے مادر چود جرنیل اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بالکل اس اہل نہیں ہیں کہ اس مسئلے کی حقائق کو جان سکیں، ان کی بنیاد کو جان سکیں. یہ گانڈو جو ہیں یہ کبھی خواجہ آصف کو بھیج دیتے ہیں، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کو کابل بھیج دیتے ہیں، کبھی وہ مادر چود فیض حمید ہے کیا ماں چود اس کو بھیج دیتے ہیں. گانڈو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم جانتے تک نہیں ہو کہ کبھی بھی نہ طالبان، نہ مجاہدین، نہ کمیونسٹ، نہ کوئی وہ پاکستان کے
طرفدار کبھی بھی نہیں رہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہے۔ تم جو مرضی کرو مارچو دو، لیکن تم چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔